میرے آقا پیچھے پلٹ آئے اور آپ نے بلال کو آواز دی، بلال یہ میری چادر لے جاؤ۔ بلال کو اپنی چادر دی، ارشاد فرمایا جاؤ اس بیٹی کے سر پہ دوپٹہ رکھ دو، جب تک اس کا سر کھلا ہوگا محمد اس کے قریب نہیں جائے گا۔ حضرت بلال تشریف لے گئے، نبی کی چادر اس لڑکی کے سر پہ اڑا دیا۔ جب سر پر چادر آئی تو لڑکی نے نگاہ اٹھا کر کے دیکھا سامنے غلام ہے، کہنے لگی اے غلام، کالے غلام، میرے سر پہ دوپٹہ کیوں رکھتا ہے؟ شاید تو جانتا نہیں میں کون ہوں، میں فلاں کمانڈر کی بہن ہوں، میں فلاں کمانڈر کی بیٹی ہوں، میں دربار میں بیٹھتی تھی، بڑے بڑے جرنیل، بڑے بڑے کمانڈر، بڑے بڑے فوجی میرے دربار میں ہوتے تھے، آج تک کبھی اپنے دربار میں بیٹھ کر کے بھی میں نے اپنے سر پہ دوپٹہ نہیں رکھا۔ اب تو میں قیدی ہوں، اب تو میرے ہاتھ بدے ہوئے ہیں، اب تو پاؤں میں بیڑیاں ہیں، اب کیوں میں سر پہ دوپٹہ رکھوں؟ حضرت بلال مسکرائے، ارشاد فرماتے ہیں بہن وہ تیرے باپ کا دربار تھا، یہ نبی پاک کا دربار ہے۔ اگر وہاں بھی بے پردہ رہی، یہاں بھی بے پردہ رہی تو فائدہ کیا ہوا، فرق کیا ہوگا؟ آپ ذرا تصور کیجئے، میں تو سوچتا ہوں خدا کی قسم وہ بیٹی کتنی خوش نصیب تھی جسے مصطفیٰ کی چادر ملی ہو۔ خدا کی قسم وہ تو چادر پا رہی ہے، ہمارا تو حال یہ ہے کہ ہم لوگوں کی حال یہ ہے کہ خدا کی قسم مصطفیٰ کی چادر تو چادر، اگر مصطفیٰ کی جوتیاں مل جائے تو ہماری معراج ہو جائے، جوتیوں کی دھول مل جائے تو ہماری معراج ہو جائے۔ چادر اوڑھ لیا، آقائی کائنات تشریف لائی، قریب آئی، آپ نے جو پہلا جملہ کہا نا تاریخ کے صفحات میں آج بھی لکھے ہوئے ہیں، میرے آقا نے آکے قریب آکے کہا بیٹی جا میں نے تجھے آزاد کر دیا۔ وہ کمانڈر تھی، نہ جانے کتنے صحابہ کو قتل کیا ہوگا، نہ جانے کتنے حربیں کیے ہوں گے، نہ جانے کتنی سازشیں کی ہوں گی، لیکن مصطفیٰ نے کوئی پرواہ نہیں۔ دنیا میں آج تک کوئی ایسا ریفارمر دکھاؤ جنہوں نے بیٹیوں کو مقام دیا ہے جو آمنہ کے لال نے دیا۔ اس عورت پر، اس لڑکی کو اپنے کانوں پر بھروسہ نہ ہوا کہ کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ مجھے چھوڑ دیا جائے۔ اس نے کہا محمد ابھی آپ نے کچھ کہا ہے، اسے اپنے کانوں پر یقین نہیں ہو رہا تھا کہ یہ مجھے بیٹی کہہ کر کے پکاریں گے، تو آپ نے فرمایا بیٹی جا میں نے تجھے آزاد کر دیا۔ سبحان اللہ۔ جب یہ جملہ سنا نا تڑپ گئی، کہنے لگی محمد ایک مرتبہ اور بیٹی کہہ تو بڑا لطف آ رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا نے کہا بیٹی میں نے تجھے آزاد کر دیا۔ کھڑی ہو گئی، کہنے لگی آپ نے بیٹی تو کہہ دیا لیکن بیٹیوں کے حقوق بھی ہوتے ہیں، بیٹیوں کے مطالبات بھی ہوتے ہیں، بیٹیوں کی ڈیمانڈیں بھی ہوتی ہیں، بیٹیوں کی کچھ مطالبات ہوں گے، آپ ادا کریں گے۔ میرے آقا نے فرمایا وہ کوئی اور ہوگا جو زبانی کہتا ہے، محمد وہ ہے جو کہتا ہے وہ کر کے دکھاتا ہے۔ فرمایا بتا تیری کیا خواہش ہے؟ فرمایا پہلی خواہش یہ ہے کہ مجھے میرے گھر تک پہنچایا جائے۔ میرے آقا نے فرمایا 3 گھوڑے تیار کیے جائے۔ 3 گھوڑے تیار ہوئے، بیچ والے گھوڑے پر لڑکی کو بٹھایا، 2 مسلمان کریل نوجوان فوجی، انہیں حکم ہوا اس لڑکی کو عزت کے ساتھ اس کے باپ کے گھر تک پہنچایا جائے۔ تاریخ میں آتا ہے ایک گھوڑے پر ایک نوجوان، ایک گھوڑے پر ایک نوجوان، بیچ میں جوان لڑکی، عیسائی لڑکی۔ اب سفر شروع ہوا، 1 دن کا سفر نہیں، 1 گھنٹے کا سفر نہیں، 1 مہینے کا سفر نہیں، بعض روایتوں میں آتا ہے تقریباً 9 مہینے کا سفر، دوسرے ملک تک
آپ تصور کر سکتے ہیں 2 نوجوان اور 1 نوجوان لڑکی، سفر ہے، چونکہ عیسائیوں میں پردے کا کوئی تصور نہیں ہے، تاریخ میں آتا ہے وہ لڑکی کبھی ادھر جھانکتی کبھی ادھر جھانکتی، لیکن نبی کے غلاموں کی شان یہ تھی انہوں نے کبھی بھی اسے نہیں دیکھا۔ چلے جا رہے ہیں، راتیں آتی ہیں، گھاٹیاں آتی ہیں، وادیاں آتی ہیں، چلتے رہے یہاں تک کہ اپنے باپ کے دروازے تک پہنچ گئی، گھوڑا باندھ دیا، ان سے کہا آپ بھی یہی انتظار کرو، میں اپنے دروازے کو کھٹکھٹاتی ہوں۔ تاریخ میں آتا ہے جیسے ہی دروازہ کھٹکھٹایا اس کے بھائی نے دروازہ کھولا، اپنی بہن کو دیکھا، اللہ اکبر، سسکیاں نکلی، بہن نے اپنا سر بھائی کے کندھے پر رکھ دیا، اب روتا رہا، بھائی بھی روتی رہی، بہن بھی، سسکیوں کا تبادلہ ہوتا رہا، آنسوؤں کا تبادلہ ہوتا رہا۔ بھائی نے سسکیوں میں کہا تھا بہن میں نے سوچا تھا تو قتل ہو گئی ہوگی، میں نے سوچا تھا تو ہلاک کر دی گئی ہوگی، میں نے سوچا تھا تو برباد ہو گئی ہوگی، اتنے دنوں تک تو کہاں غائب تھی؟ جیسے یہ جملہ سنا اس لڑکی نے کہا تھا بھائی گھبراؤ نہیں، میں کہیں نہیں گئی تھی، میں تو محمد کے قید میں چلی گئی۔ اب بھائی چوکا کہ محمد کے قید میں، تب تو تیری عزت لٹ گئی ہوگی، تیری عزت کا سودا ہو گیا ہوگا، تجھے نوچ لیا ہوگا، تجھے برباد کر دیا گیا ہوگا۔ جب یہ جملہ سنا بہن نے کہا خاموش، اپنی زبان بند کر لے، بھائی تجھے معلوم نہیں میں دربار میں بیٹھتی تھی، ہمارے ہی کمانڈر مجھے غلط نظروں سے دیکھتے تھے، مجھے پلکیوں سے دیکھتے تھے، کنکھیوں سے دیکھتے تھے، نظریں اٹھا کے دیکھتے تھے، جملے کستے تھے، لیکن خدا کی قسم میں قسم کھا کے کہتی ہوں جتنی عزت مجھے محمد کے قید خانے میں ملی تھی اتنی عزت تیرے دربار میں نہیں ملی تھی، تیری کرسیوں پر نہیں ملی۔ کہا کیا کہہ رہی ہے؟ کہا بھائی جان سنو، میرے باپ نے مجھے 1 مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، سینکڑوں مرتبہ بلکہ ہزاروں مرتبہ بیٹی کہہ کے پکارا، لیکن محمد نے صرف 3 مرتبہ بیٹی کہہ کے پکارا ہے۔ خدا کی قسم جو لذت محمد کی بیٹی کہنے میں ہے باپ کے اندر بھی نہیں پائی۔ فرمایا بھائی جان مجھے کوئی شرم نہیں، تم دیکھو مسلمانوں کی شان، مسلمانوں کا وقار، مسلمانوں کا احترام۔ کہتی ہے 2 گھوڑے میرے اگل بگل چل رہے تھے، ایک پر ایک نوجوان، راستے بھر میں ان مردوں کو جھانکتی رہی، کبھی اس کو دیکھتی کبھی اس کو دیکھتی، لیکن رب کعبہ کی قسم پورا سفر گزر گیا، کبھی ان لوگوں نے کنکیوں سے بھی نظریں اٹھا کے نہیں دیکھا، نگاہیں اٹھا کے بھی نہیں۔ اس نے کہا کیا ایسے بھی ہو سکتی ہو؟ یہ ممکن ہے؟ یہ تھے تمہارے باپ دادا، یہ تھے ہمارے افلاف۔ اے نوجوانوں تم دیکھو، اپنے گریبان میں منہ ڈال کر کے سوچو ہمارا کیا حال ہے۔ یہاں اتنا لمبا سفر، گھاٹیاں آئیں، وادیاں آئیں، تنہائیاں ہیں، پہاڑیاں ہیں، رات ہے، تاریکی ہے، لیکن کبھی کسی نوجوان نے کنکھیوں سے بھی اس لڑکی کی طرف نہ دیکھا۔ آج ہمارا نوجوان جو نبی کی محبت کا دم بھرتا ہے، نبی کی غلامی کا دعویٰ کرتا ہے، نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے کا دعویٰ کرتا ہے، اس کا عالم یہ ہے کہ اگر پتہ چل جائے یہاں سے لڑکیاں گزریں گی، 1 گھنٹہ پہلے موبائل لے کے وہیں گھومے گا، وہیں چکر لگائے گا، وہیں گھومے گا اور کوئی راستہ نہیں ڈھونڈے گا۔ یہ تیری عزت ہے، تیری قوم کی بیٹیاں ہیں، تو ہی اپنی عزتوں کا دشمن بن گیا۔ اپنے اسلاف کی زندگی دیکھو۔ اب اس بھائی کا جملہ سنا، اس نے کہا کہ ایسا ہو سکتا ہے؟ جب اس نے اس چادر کو اٹھا کر کے دکھایا، فرمایا بھائی یہ چادر تو پہچانتا ہے؟ کہا نہیں۔ کہا یہ محمد رسول اللہ کی چادر ہے، یا آمنہ کے لال کی چادر ہے، یا احمد مختار کی چادر ہے جو میرے سر پہ رکھی گئی ہے۔
اور آج سے میں نے احیا کر لیا ہے کبھی یہ چادر سر سے ڈھل کے گرے. اب اس کے بھائی کا جملہ سنو. اس نے کہا بہن میں نے تو سوچا تھا تو بہت عقل مند ہے, بہت ہوشیار ہے, بہت مائنڈڈ ہے, لیکن آج تم نے اتنی بڑی بیوقوفی کی, اتنی بڑی حماقت کر کے آئی ہے. کہا بھائی کیا ہوا؟ اب اس کا جملہ سنو, دشمن ہے پھر بھی. کہا جب تجھے ایسے پاکیزہ اور مقدس لوگ ملے تو یہاں لینے مجھے کیوں, میرے پاس کیوں آ گئی؟ وہیں رہ جاتی, محمد کے قدموں میں زندگی گزار دیتی, جہاں لینے کے لیے آئی. وہ بھی کوئی عام لڑکی نہیں تھی, کمانڈر کی بیٹی تھی, خود کمانڈر تھی. اس نے کہا بھائی میں یہ نہیں چاہتی ہوں کہ جس باپ نے مجھے اتنی شفقتوں سے پالا ہے اور جس محمد نے مجھے بیٹی کہہ کر کے پکارا ہے, میں اس محمد کو بدنام کر دوں. کہا کیا مطلب؟ اگر تم وہی کلمہ پڑھ کے رہ جاتی تو محمد کیسے بدنام ہو جاتے؟ اس کا جملہ سنو. آج جو اسلام پر غلط پروپیگنڈا لگایا جاتا ہے, غلط الزام لگائے جاتے ہیں, آپ بھی جواب سنیں. اب اس لڑکی کا جواب سنو. کہنے لگی بھائی اگر میں وہیں رک جاتی, کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو جاتی, وہی مدینے میں زندگی گزار لیتی, تجھے پتہ چلتا تو پورے علاقے میں یہ پھیلایا جاتا کہ محمد نے میری بہن کو گرفتار کیا, جبرن کلمہ پڑھایا, مسلمان کر کے وہیں رکھ لیا. میں یہاں آ کر کے بتانا چاہتی ہوں محمد کسی کو جبرن کلمہ نہیں پڑھاتا, بلکہ محمد کی شان یہ ہے کہ اس کا چہرہ دیکھ لیتا ہے اس کا غلام ہو جاتا ہے, جو چہرہ دیکھ لیتا ہے اس کا شہنائی بن جاتا ہے. اور دوسری وجہ یہ تھی کہ اگر میں وہیں رہ جاتی, آپ یہاں رہتے, میں وہاں مسلمان ہو جاتی, قیامت کے دن میں نبی کے ساتھ جنت میں داخل ہوتی. اور میرے باپ نے, میری ماں نے, آپ نے بڑی محبتوں سے مجھے پالا, میری شفقتوں سے پالا. میں نے چاہا میں آپ کے پاس آ کر کے یہ بتا دوں کہ محمد جبرن کسی سے کلمہ نہیں پڑھاتا, اور میری خواہش ہے بھیا جلدی کرو, اٹھو اور اٹھ کر کے مدینہ چلو, تم بھی کل کلمہ پڑھو, ابو بھی پڑھے, امی بھی پڑھے, تاکہ قیامت کے دن جب جنت میں میں داخل ہوں تو میرے ساتھ تم بھی جنت میں داخل ہو. یہ اسلاف کی زندگی ہے, یہ ہمارے اکابر کی زندگی ہے. یہ نوجوان تھے جن سے اسلام پروان چلتا ہے. اسلام کے شہزادوں, میں بہت خوش ہوا کہ